عبد الرحمن ابن ملجم کون تھے؟ معمولی انسان تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سید القراء بنا کر آپ نے مصر کی طرف روانہ کیا. مصر میں سید القراء کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. سید القراء کسے کہتے ہیں؟ اور وہ بھی اس وقت جب گھر میں سارے حفاظ ہیں، بچیاں بچے سارے حافظ ہیں، صحابہ کی ساری اولاد حافظ ہے. اور اس وقت سے آج کے زمانے میں ہم جیسے لوگوں کو بنائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے سامنے بھی ویسے ہی لوگ ہیں، لیکن اس وقت تو سارے جو ہے سارے کے سارے اس میں سید القراء کا خطاب کوئی معمولی خطاب نہیں تھا، بڑی شخصیت کا خطاب. اور جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے جمع ہوئے تب بھی اسی مقصد سے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ مقصد نیک ہے، مگر اس کی رہنمائی درست نہیں ہے. رہنمائی درست نہیں. 3 لوگ اکٹھا ہوئے، اتفاق کیا کون اس دنیا میں فساد کا سبب کون ہے؟ کہا معاویہ، علی اور عمر بن عاص. مصر کے اندر کہا تینوں ایک ایک رمضان کی 17 تاریخ کو جمع ہو رہے. جنگ بدر جس دن مسلمانوں کی فتح کا دن ہے، اور اگلے رمضان کا 1 سال کے بعد کا پلان کر رہے ہیں، اور پھر اگلے رمضان میں اس کی تطبیق بھی دے رہے ہیں. واقعہ تو اب جانتے ہیں عبد الرحمن بن ملجم نے کیسے شہید کیا. اور معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے خاصے تھے، کھاتے پیتے تھے، تو ان پر جو ہے اس کا اثر نہیں پڑا. اور عمر بن عاص کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام کو اس دن سردی کی وجہ سے نماز کے لیے بھیجا تھا، وہ جو ہے شہید کیے گئے ان کے غلام. تو عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل بھی کیا، شہید بھی کیا. شہادت کے بعد جب گرفتار کیا گیا تو کہتا ہے مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے تعلق سے کہا کہ جی ہاں کلاب اہل النار، اور کہا کہ اگر میرے زمانے میں ان کو پالوں تو عاد کی قوم کے ساتھ جو حالت ہوئی میں ان کی یہ حالت کر دوں. دین میں شبہ یہ پیدا کرتے ہیں، دین میں غلط چیزوں کو یہ لوگ اصلاح کے نام پر پروموٹ کرتے ہیں. اسی لیے سب سے بڑا فتنہ ہر حکومت کے پاس اولیاء امور کی مخالفت کا جو فتنہ ہوتا ہے بہت بڑا اور بہت واسٹ ٹاپک ہے. میں تو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اخلاص کی ضد شرک یہ کب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، لہٰذا اسے جو ہے شرک کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے. شرک کی